اور انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں برسائی، چلتی ٹرینوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو ہمت اور حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی مصیبتیں جھیلی اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ انگریزی حکمرانوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دیے، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیا، حقیقتوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کی اور انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں برسائی، چلتی ٹرینوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مگر ان کے ظلم و ستم اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر سب سے بہتر، عمدہ اور بے مثال رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں کمانڈر اور کیپٹن کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی باغ ڈور حکمرانوں سے چھینا تھا۔ طاقت و حکومت سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا۔ اسی لیے غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ انگریز ہندوستان کیوں آئے تھے؟ واسکو ڈی گاما کی لیڈرشپ رہنمائی میں پرتگال کے کشتی چلانے والوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور اسٹیٹ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوب ہند کے شہر کالی کٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے آئے تھے مگر مذہب کی اشاعت میں سرگرم ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے، مالی ترقی کے وسیع تر امکانات ہیں۔ مالی ترقی کو دیکھ کر کے انگریز کے تاجروں نے یہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور یہیں ٹھہر گئے۔